پیارے آقا جب بدر کی تیاری فرما رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں میں فوجیوں کی لائن چیک کر رہا تھا، سلیکشن ہو رہی تھی، تو آ جا، تو گھر واپس چلا جا، تو بہادر ہے آ جا، تو کمزور ہے تو گھر واپس چلا جا، تو تگڑا ہے تو آ جا، تو بیمار ہے ضعیف ہے گھر واپس چلا جا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں چیک کرتے کرتے جو ایک جگہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک 10 سال کا بچہ پنجوں کے بل پہ کھڑا ہے، ایڑیاں اٹھا کے کھڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اسے گھر واپس بھیج دوں، پھر خیال آیا کہ چلو کسی کے کام آ جائے گا، پانی پلانے کے کام آ جائے گا، کسی کو پٹی کرنے کے کام آ جائے گا، کسی کو کچھ سامان پکڑانے کے کام آ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا تو اس سے چھوٹا بچہ وہ کھڑا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں تو بہت چھوٹا ہے گھر واپس چلا جا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اسے اجازت دے دی۔ فرمایا تجھ سے بڑا ہے۔ یا رسول اللہ ایک بات کہوں، ہے تو مجھ سے بڑا لیکن طاقت میں مجھ سے زیادہ نہیں ہے، طاقت میں مجھ سے زیادہ۔ یہ کہیں کرکٹ میچ کے لیے سلیکشن نہیں ہو رہی، یہ کسی میلے دیکھنے کے لیے سلیکشن نہیں ہو رہی، یہ کہیں پکنک پہ جانے کے لیے سلیکشن نہیں ہو رہی۔ تیروں کا سامنا ہے، تلواروں کا سامنا ہے، میدان میں پہنچنا ہے۔ یا رسول اللہ ہے تو مجھ سے بڑا لیکن طاقت میں مجھ سے زیادہ نہیں ہے، آپ میری اور اس کی کشتی کرا لیں۔ حضور فرماتے ہیں معاذ تو بھی آ جا، معوذ تو بھی آ جا۔ دونوں سامنے آئے۔ پہلوانوں کی عادت ہے جب سامنے آتے ہیں تو گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، پنجہ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ دونوں جب ایک دوسرے کے قریب آئے گلا ملایا تو چھوٹا بڑے کے کان میں کہتا ہے بھیا تیرا تو کام بن گیا، تجھے تو اجازت مل گئی، اب آقا نے حکم نامہ تو واپس لینا نہیں، تو جان بوجھ کے نیچے گر جا، تیرا بگڑے گا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے گا۔ یہ اتنا خوبصورت منظر تھا۔ حضور صحابہ کو فرماتے ہیں صحابہ انہیں دیکھو، مسرت سے حضور خوش ہوئے اور فرمایا صحابہ انہیں دیکھو، ابو بکر انہیں دیکھو، عمر انہیں دیکھو، عثمان انہیں دیکھو، علی انہیں دیکھو، حمزہ انہیں دیکھو۔ یہ تو صحابہ کو حضور نے فرمایا نا انہیں دیکھو۔ میرا ذوق یہ ہے، میرا تخیل یہ ہے، رب نے بھی کہا ہوگا فرشتوں وہ دیکھو، تم کہتے تھے انسان نہ بنا اور میں نہیں کہتا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور جب یہ بدر کا میدان سج گیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری دائیں جانب ایک چھوٹا بچہ، ایک بائیں جانب ایک 10 سال کا، ایک 12 سال کا، دو چھوٹے چھوٹے بچے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرے کیا کام آئیں گے، میرے جو معاون ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں، میں ان کے ساتھ کیا کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں ابھی میں یہ سوچ ہی رہا ہوں کہ اس طرف سے اس بچے نے میرا پلو کھینچا، قمیض کھینچی اور کہا چچا ذرا یہ تو بتا ابو جہل کون ہے۔ میں ابھی اسے کوئی جواب دے نہیں پایا، دوسری طرف سے دوسرے بچے نے میری قمیض کھینچی اور کھینچ کے کہا اسے نہیں پہلے مجھے بتا کہ ابو جہل کون ہے۔ ارے بچوں تم اس کے ساتھ کیا کرو گے، وہ تو ان کا سردار ہے، اس کی تو ارد گرد بڑا پروٹوکول ہوگا، اس کے ارد گرد بڑے پہرے دار ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، وہ فلاں گھوڑے پر وہ اونچے شملے والا وہ ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں ابھی میری انگلی واپس نہیں آئی، یہ دونوں ابابیل پرواز کر چکے تھے۔ ایک نے جا کے گھوڑے کی ٹانگوں پہ وار کیا، گھوڑا گرا، ابو جہل گرا، دوسرا سینے پر بیٹھ گیا اس کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے۔ یہ صحابہ نے اپنا تن من دھن لٹا کر آپ تک دین پہنچایا ہے۔ اسی لیے تو بدر کے میدان میں پیارے آقا نے اپنے رب کو کہا تھا، سجدے کی حالت میں کہا تھا مولا یہ کٹنے کے لیے تو آ گئے ہیں، یہ ذبح ہونے کے لیے تو آ گئے ہیں، یہ جان نچھاور کرنے کے لیے تو آ گئے ہیں۔ اللہ یہ 313 میری محنت ہے، میری کمائی ہے، میری جد و جہد ہے، اللہ یہ آ گئے ہیں، یہ آ گئے ہیں، مسافر ہیں، آ گئے ہیں، غریب الوطن ہیں، آ گئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، آ گئے ہیں، دکانیں چھوڑ کے آئے ہیں، آ گئے ہیں، یہ کٹ جائیں گے، ذبح ہو جائیں گے، لیکن اللہ تو بھی سن لے اگر یہ کٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، تیرا نام لینے والا، تیری توحید کے نعرے لگانے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج اگر توحید کے نعرے لگ رہے ہیں، آج اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے محنت ہے صحابہ کی۔ کس کی محنت ہے؟ کس کی محنت ہے؟ یہاں پہ ایک بات بڑے دھیان سے سن لیجئے، جب صحابہ کی بات کی جاتی ہے
تو عموماً کئی لوگوں کے پیٹ میں ایک مروڑ اٹھتا ہے کہ اہل بیت کا اس میں تذکرہ نہیں ہوتا. اب یہ حضرات علماء کرام جانتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہی سے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ جب صحابہ کہہ دو نا تو اہل بیت اس میں آ جاتے ہیں. حضرت علی اہل بیت میں ہے نا, صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت فاطمہ اہل بیت میں ہے نا, صحابیہ ہیں یا نہیں؟ حضرت حسن اہل بیت میں ہے نا, صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت حسین اہل بیت میں ہے نا, صحابی ہیں یا ہیں نا؟ تو جب صحابہ کہہ دیں تو اہل بیت کے لوگ اس میں آ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کی بولتی بند کرنے کے لیے میں کہا کرتا ہوں, صحابہ نے بھی اپنا خون بہایا, آل بیت نے بھی اپنا خون بہایا, اور آج ہم تک دین پہنچا ہے, اور یہ ان کی قربانیاں ہیں, ان کا خون لگا ہے کہ دین بھی ویسا ہی پہنچا ہے جیسے رب نے بھیجا تھا, جیسے رسول اللہ نے انہیں پہنچایا تھا, انہوں نے ویسا ہی دین ہمیں پہنچایا. اس لیے صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے, آل بیت بھی ہمارا ایمان ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے. صدیق میرا, غنی بھی ہے میرا, فاروق میرا, علی بھی ہے میرا, مقداد میرا, میرا فارسی ہے, میرا موسیٰ کاظم میرا عسکری ہے. میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں, میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں. جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ, نبی کا امر اہل بیت نبی ہے. اور یہ اگر کوئی نوجوانوں کو اس لحاظ سے خراب کرنا چاہے, چونکہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, موبائل ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, اور وہ موبائل میں مختلف چیزوں کو سن رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے بزرگوں کو تو علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا سن رہے ہیں. تو بعض دفعہ فتنے آپ کے گھر تک اس انداز سے پہنچ جاتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے صحابہ اور آل بیت بڑی آپس میں جنگیں تھیں, اور خصوصاً جو مین نام لیے جاتے ہیں ان مین ناموں کی محبت آپ کے حوالے کروں, اگر آپ تھوڑا سا مسکرا دیں تو